America's not deserting Afghanistan. I think امریکہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا. میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم مذاکرات سے منسلک رہیں گے، جس کے بارے میں ہمیں طویل عرصے سے یہ یقین ہے کہ یہی درست راستہ ہے، اور ہم سفارتی اور معاشی طور پہ بھی منسلک رہیں گے، اور فلاحی امداد اور اس سے متعلق باقی تمام کاموں کو بھی جاری رکھیں گے. دوسرا یہ کہ اس بارے میں افغان حکومت، طالبان اور باقی دنیا کو اطلاع دے دی گئی ہے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اہم یہ ہے کہ اب امریکی اور بین الاقوامی افواج رہیں گی یا نہیں، یہ بات طالبان یا افغان حکومت کے لیے کسی تذبذب یا پریشانی کا سبب نہیں رہے گی. اس سے یہ ممکن ہوگا کہ افغان اپنے آپس کے مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے پر توجہ دے پائیں گے. American leaders have also pledged peace, prosperity. امریکی رہنماؤں نے بھی افغانستان میں امن اور خوشحالی کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر حاصل کرنے میں ناکام رہے. افغان اس معاملے پر پریشان ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اب تک حاصل کیا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے عورتوں کے حقوق اور جمہوری اقدار. Okay, first of all, of course, it's up to the Afghans to achieve that. It's not up to the Americans to achieve that. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب حاصل کرنا افغانوں پر منحصر ہے، نہ کہ امریکیوں پر. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان اقدار کو فروغ دینے اور ان کامیابیوں کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے امریکہ عسکری ذرائع کے بجائے سفارتی اور معاشی ذرائع سے مدد کرے گا. اور انخلا کوئی اچانک نہیں ہو رہا، یہ اگلے مہینوں میں ایک منظم اور بتدریج انخلا ہوگا. Taliban have refused to go to Turkey conference. اگر طالبان افغانستان میں دوبارہ فیصد ساز بنتے ہیں تو کیا اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ القاعدہ یا طالبان دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی صورتحال میں دنیا دوبارہ محفوظ رہ سکے گی؟ Well, first of all, let's go back to the post 9/11 period. امریکہ القاعدہ کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان گیا تھا، کیونکہ سوڈان سے بے دخلی کے بعد اسامہ بن لادن کو طالبان نے پناہ دی تھی اور اسے ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ اسامہ بن لادن 9/11 کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار تھا. تو ہم افغانستان گئے اور طالبان کی حکومت گرا دی. اس کے بعد ہم نے صورتحال کا مکمل انٹیلیجنس جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ القاعدہ کے خطرے سے امریکی فوجیوں کو افغانستان میں رکھے بغیر بھی نمٹا جا سکتا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ امریکہ اور دنیا میں پچھلے 20 برسوں میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. اس وقت کچھ اور ترجیحات ہیں، اور امریکہ کو افغانستان میں القاعدہ سے کہیں زیادہ دوسرے خطرات لاحق ہیں.